أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Dear ninth students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are going to start our unit number 4 and this is my favorite unit. जब से मैंने आपकी ये बुक देखी है इंग्लिश की तो मेरा दिल कर रहा था कि ये चैप्टर जल्दी से बस आ जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर की बारी आ गई है। तो ये एक बहुत ही मज़े का, ईमान अफरोज़, ईमान को ताज़ा करने वाला एंड टू मेक यू ऑल मच स्ट्रॉन्ग, वो दीन जिसका मिलना हम सब की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस दीन के हासिल करने, उसे फैलाने, उसे परवान चढ़ाने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी और बहुत डिफरेंट तरीक़ों से दी। हर किसी की कुर्बानी, हर किसी की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट थी। आज हम इंशाअल्लाह इस्लाम की एक बहादुर बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनको यार गार कहा जाता है, और जिनकी नेकियां इतनी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सबकी नेकियों का बदला चुका दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जितनी हेल्प की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके इस्लाम को फैलाने के मिशन में, तो वो उन्होंने कहा कि मतलब सिद्दीक़ की नेकियां जो हैं वो अब भी ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ थी, हज़रत अस्मा उनकी बहन है। उनकी अम्मी डिफरेंट थी लेकिन अब्बू जान सेम थे। अब्बू जान जो थे हज़रत आयशा के भी और हज़रत अस्मा के भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जिस तरह से वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, हमें भी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के करीब करें, ताकि जब हम फ़ौत हो जाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के खुश हों, अल्लाह ताला हमें देख के खुश हों। आमीन। इसमें जो है ख़वातीन का किरदार मेंशन किया गया है कि ख़वातीन का सिर्फ़ ये मकसद नहीं कि वो घर में रहें और घर में रह के तो स्किन केयर रूटीन रखें अपनी और सोल बन जाएं, और इतनी कि मतलब वो कोई काम नहीं कर सकती कि ये सारे जो बाहर के काम हैं वो सारे मेल्स के हैं, वो आदमी करें। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम के फैलाने में, जंगों में, जहाद में हमारी ख़वातीन भी साथ रहीं। हमारा रोल मॉडल इस्लाम के जितने भी हीरोज़ हैं वो मज़बूत असाब के मालिक थे। तो लेट्स सी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला जो अन्हा थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद आया है और आप सबको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। ये गारे सौर है। गार ऐसी जगह को कहते हैं, पहाड़ों में अल्लाह ताला ने इंसानों के रहने के लिए जगह बनाई हुई है। आप कभी विज़िट करोगे इंशाल्लाह, व्हेन वी वुड गो टू सऊदी अरब सून, अल्लाह ताला ये कोरोना का सिस्टम ख़त्म करें और हम सबको अपने घर बुलाएं। आमीन। तो इंशाल्लाह हम ये सब वहाँ जाकर देख के आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। और इस चैप्टर की खूबी ये भी है, मतलब इस तरह के चैप्टर्स की, कि एक तो हम इंग्लिश का कोर्स पढ़ लेते हैं, दूसरा हमें इंग्लिश बोलना आ जाती है, तीसरा ये कि हमें जो है अपने हीरोज़ के बारे में पता चलता है। हम बहुत सारे काम इकट्ठे एक ही टाइम पे कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, और उनके बहुत करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब होता है हिजरत की, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी ने जब हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की तरफ, इन द ईयर 622 AD। अब AD क्या है, जैसे कई जगह पे आपने BC लिखा हुआ देखा होगा, तो AD का मतलब एनो डोमिनो है, एनो डोमिनी, और उसके अलावा A से आफ्टर और D फॉर डेथ ये भी लिखा जाता है। तो ये हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद का टाइम है, ठीक है। हज़रत ईसा की पैदाइश के 622 साल के बाद।
تب کی بات ہے یہ. when the chiefs of various tribes of مکہ، چیف کیا ہوتے ہیں؟ سردار. ٹرائب کیا ہوتے ہیں؟ قبیلے. جب مکہ کے مختلف سرداروں نے came to know، جب ان کو پتہ چلا about the migration، ہجرت کے بارے میں، of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، and his close companion، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، they got furious، تو وہ بہت غصے میں آ گئے. اب یہ بچے مائگریشن کب ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا مدینہ میں ہوئے، سوری پیدا مکہ میں ہوئے. مکہ میں وہ پیدا ہوئے، وہیں پہ وہ بڑے ہوئے، انہی لوگوں میں وہ رہے. لوگ سب ان کو پسند کرتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے کہ ان کا نام صادق اور امین رکھا ہوا تھا، کسی کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کا آیات نازل ہوئی، کم فانذر، کہ اپنے لوگوں کو اٹھ کے جگاؤ، انہیں ڈراؤ کہ ٹھیک ہے کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنے خاندان والوں کی دعوت کی اور سب سے کہا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی توحید کی مطلب انہوں نے دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کو پوجو جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، ریت میں پتھروں کو، ریت میں موتیوں کو پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، سب اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو لوگ تھے، اب کچھ لوگوں کا تو پیشہ ہی جو تھا وہ بت پرستی تھا، یا مطلب لوگوں کو یہ اچھا نہ لگا، تو ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ابو جہل، ابو لہب، وہ سب خلاف ہو گئے اور اتنی باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت جو تھے حضرت علی، ابھی چھوٹے بچے تھے، صرف انہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا بے شک میری ٹانگیں ابھی کمزور ہے، میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اللہ نے ان کو ہمیشہ ساتھ رکھا ماشاءاللہ. بلکہ حضرت علی ہی کے اور حضرت فاطمہ ہی کے بچے تھے بعد میں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جن کی جو ہے جن کی قربانیاں لازوال قربانیاں، جن کی مطلب ایک نبی کے نواسے جو اسلام کے لیے شہید ہو گئے. آپ کو بچے سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تنگ کرنا لوگ شروع ہو گئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد. تو حضرت فاطمہ لوگ چھوٹی بچیاں تھیں، تو یہ جو ابو جہل، ابو لہب کی بیویاں تھیں، یہ اتنی بدتمیز تھیں کہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں کھانا پکاتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں، ان کے کھانے میں بکریوں کی مینگنیاں ڈال جایا کرتی تھیں. اس طرح کے حالات تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ٹیز کیا گیا. ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے کوڑا پھینکتے تھے. تو اس طرح مطلب ہر طرح سے تنگ کیا گیا، اور بس یہ کر کے بس نہ کیا، کبھی ان کے چچا کے پاس پہنچے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں کے لالچ دیا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا. تو پھر فائنلی جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، ایک گھاٹی میں علیحدہ کر دیا ہوا تھا شعب ابی طالب میں، جہاں وہ اپنے فیملی کے ساتھ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں، مطلب اتنا ظلم، اتنی زیادتی، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، جو اسلام تھا، جو اللہ کا دین تھا، وہ دن بہ دن پھیلتا جا رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یک بعد دیگرے حضرت عمر دیے، حضرت عثمان دیے اسلام کو. تو پھر فائنلی لوگوں نے کیا کیا، جب کوئی حال نہ نظر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم جی ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں، کام ہی تمام کرتے ہیں، جب رہیں گے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب انہوں نے ایسے ارادہ کر لیا ہوا تھا. تو حضرت اور یہ بھی کچھ مطلب اس طرح سے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے آنا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ کیا ایمان تھا حضرت علی کا کہ مطلب باہر لوگ کھڑے تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے مٹھی بھر مٹی لی اور اس پہ پڑھا سورہ یاسین کا، فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. تو مٹی پھینکی، کسی کو نظر ہی نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنے گھر سے نکل گئے، اور نکل کر کہاں گئے؟ مدینہ کی فضاؤں میں. ٹھیک ہے. مکہ سے مدینہ چلے گئے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اتنا پسند تھا
جہاں بندہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ جگہ بندے کو بہت پسند ہوتی ہے، اور ویسے بھی جہاں اللہ کا گھر ہو، جس کی چھاؤں میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ کعبے کی چھاؤں میں بیٹھ کے جو ہے اپنا وقت گزارا ہو، تو مطلب ایک پتہ بھی ہو کہ یہ میرے رب کا گھر ہے اور مجھے سے دور کیا جا رہا ہے، تو جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے مکہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ دے دیا، سب ہوا، ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ مائگریشن کیوں کی، مائگریشن کا مطلب ہجرت کیوں کی۔ اوکے 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 دا چیفس، جو چیف تھے، جو سردار تھے، وہ ڈٹرمنڈ، انہوں نے عزم کر لیا، مور دین ایور، پہلے بھی ارادہ کرتے تھے لیکن اس دفعہ ہمیشہ سے زیادہ کیا، مطلب پہلے سے بہت زیادہ وہ جٹ گئے، انہوں نے پکا ارادہ کیا، مور دین ایور، بہت زیادہ پکا، ٹو فائنڈ دا اماؤنٹ، کہ انہیں ڈھونڈیں گے، دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز، اور انہوں نے کیا کیا، آفر کی لوگوں کو ہیوج ریوارڈز، بڑے بڑے انعامات کی، ٹھیک ہے، اینڈ باؤنٹیز، اور باؤنٹیز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، باؤنٹیز کا مطلب انہیں بہت زیادہ پرائزز دیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے، فار دیئر کیپچر، جو پکڑ لے گا، کیپچر کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ڈیڈ آر الائیو، مرا ہوا یا پھر زندہ، مطلب اس طرح سے کہہ دیا کہ بے شک مار ڈالو لیکن ان کو پکڑ لاؤ۔ اور دیکھیں بچے، اس زمانے میں نہ تو ہوائی جہاز تھے جہاں پر ٹکٹ پکڑی اور 1 منٹ میں مطلب جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، مطلب 2-3 گھنٹے میں آپ ہو سکتا ہے کسی اور ریاست میں چلے جائیں، کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، لیکن تب ایسا نہیں تھا، گھوڑوں کا سفر یا پیدل سفر، ٹھیک؟ تو دیکھیں، دا پریپریشن فار دس جرنی واز میڈ ایٹ دی ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پریپریشن کا مطلب ہوتا ہے تیاری، جرنی کا مطلب ہوتا ہے سفر، اس سفر کی تیاری واز میڈ، وہ کی گئی، ایٹ دا ہاؤس، گھر پر، آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، یوزفل سروسز، بہت کارآمد، یوزفل کا مطلب ہوتا ہے جو کام آنے والی سروسز، خدمت دی، ان دس ریگارڈ، اس معاملے میں۔ اب حضرت اسما جو تھیں وہ جو تھیں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے اس معاملے میں بڑی خدمات دیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا، شی ٹائڈ، انہوں نے باندھا، دا فوڈ آن دا کیمل بیک، گھوڑے کی بیک پر، واٹ از ہیپننگ، کیمل بیک، اونٹ کی بیک پر، اونٹ کے اوپر، مطلب انہوں نے باندھا کھانا کس کے ساتھ، ود ہر آؤن بیلٹ، اپنا ہی بیلٹ، جو دوپٹہ وہ باندھتی تھیں، جو دوپٹہ جو بھی ان کے پاس رواج تھا، تو انہوں نے اپنا ہی بیلٹ لیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اپنے سوٹ کے اوپر باندھا ہوا تھا، ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جب کچھ اور نہ ملا، ٹھیک ہے، تو حضرت اسما جب اونٹ کے اوپر کھانا باندھنے لگی، انہیں کچھ بھی نہ ملا، تو انہوں نے جو خود بیلٹ کی طرح باندھا ہوا تھا، عربی باندھتے ہیں موٹا سا لباس پہن کے نا، تو اوپر وہ بیلٹ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ باندھا ہوا تھا، فار دس سروس، اس خدمت کے لیے، شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات الناطقین، ذات الناطقین کا انہیں خطاب دیا گیا، اپنا بیلٹ باندھنے والی، ٹھیک ہے، بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ ماشاء اللہ کتنی خوش نصیب تھی یہ اسلام کی عظیم صحابہ کہ جنہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے شروع میں ہی اتنا پیارا خطاب لے لیا۔ اچھا جی آگے، ڈیورنگ دا پیریلوس جرنی، پیریلوس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، خطروں سے بری ہوئی جرنی، اس خطرناک سفر میں، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل تھا، فار اینی ون، کسی کے بھی لیے، ٹو سپلائی فوڈ، کہ کھانا پہنچائے، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ دیکھیں سارے کا سارا عرب، اب سارے کا سارا جو ملک ہے اس کا ایک ایک شہر، اور جب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سردار ہمیں کیا کیا انعام دے سکتے ہیں، تو ہر بندہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے کہ ہم تو، کس کی نظر نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر، اور کس کی نظر نہیں ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں پر کہ یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لوگ جاسوسی کرتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں جائے گا 1 منٹ میں پتہ چل جانا کہ کہاں پہ ان کے وہ چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں
دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ. اب جو سچویشن تھی, جو حالت تھی, واز سو ڈیلیکیٹ. ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑی نازک تھی. دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک, کہ چھوٹی سی غلطی, سلائٹ کا مطلب معمولی سی, مسٹیک کا مطلب غلطی, could have endangered, endangered کا مطلب ہوتا ہے خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی بھی بندے کی چھوٹی سی غلطی خطرے میں ڈال سکتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کو. دس گرینڈ ٹاسک, یہ بہت عظیم کام, واز نائسلی انڈر ٹیکن. نائسلی کا مطلب ہوتا ہے عمدہ طریقے کے ساتھ. انڈر ٹیکن کا مطلب اپنی تحویل میں لینا, اس کو شروع کرنا, اس کو انجام دینا. تو یہ کس کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیکھیں اسلام کے اتنے بڑے بڑے ہیروز بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے کس کو چوز کیا؟ ایک عورت کو, ایک لڑکی کو, حضرت اسماء کو. ٹھیک ہے, تو آل دا گرلز آف مسلم سوسائٹی, ساری لڑکیاں, یو آل آر ہیروز, یو آل کین ڈو لاٹ مینی تھنگس. آپ سب کو جب بھی موقع ملے آپ مطلب ایسے بس نہ بن کے بیٹھا رہیں کہ وی آر گرلز وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, یو کین ڈو لاٹ تھنگس. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تیار رکھیں, خود کو جہاد کے لیے تیار رکھیں, کوئی بھی جہاد. ٹھیک ہے, آپ لکھ کے, آپ لوگوں کی صحیح طرح سے, چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جس سے ان کی تربیت ہو. ایک چھوٹی سی بات ساری زندگی کے لیے, بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. چلیں آگے دیکھیں. حضرت اسماء دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت اسماء سے لیا جو کہ بیٹی تھی. ڈاٹر مینز بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کی. ایوری نائٹ, ہر رات, ود دا پیک آف فوڈ, کھانے کے تھیلے کے ساتھ, شی وڈ کوائٹلی وینچر. کوائٹلی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ, وینچر کا مطلب خطرناک راستوں پہ نکل جانا. ٹھیک, او مائی گاڈ, ٹوورڈز دا رگڈ ماؤنٹینز. کہاں نکل جاتی؟ رگڈ کا مطلب ہوتا ہے, اس کو کچھ لوگ راجڈ بھی پڑھتے ہیں, بٹ دا ٹرو از رگڈ. رگڈ کا مطلب سنگلاخ. آپ انشاءاللہ ہم سب سعودیہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ غار ثور پر پہنچنا کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اکیلی لڑکی آدھی رات کو, اتنے خطرے, ان کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہوں گے, کیا ایمان تھا ان کا. ٹھیک ہے, تو بچے آپ یہ کبھی مت سمجھیے کہ ہم اکیلے ہیں. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فرشتے تمہاری ہر وقت حفاظت کر رہے ہیں. اللہ جس کی نظروں سے ہمیں چاہے چھپا دیں, جس کی نظروں کے سامنے ہمیں دکھا دیں. زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ فتح میں اللہ نے کہا ہوا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں, اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر ایک اور جگہ پہ سیم یہی آیت ہے, اور اس کا اینڈ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے اللہ کی مدد کو موجود پائیں گے انشاءاللہ. اوکے, ان وچ رگڈ ماؤنٹینز کا مطلب سنگلاخ پہاڑیاں. ان وچ لے دا کیو آف سور, جس کے اندر, جن پہاڑیوں کے اندر کیو تھی, ایک غار تھا, غار سور. شی ٹک کیئر آف دا مائنیوٹ ڈیٹیلز, انہوں نے خیال رکھا. ٹک کیئر کا مطلب انہوں نے خیال رکھا, مائنیوٹ کا مطلب چھوٹی چھوٹی, ڈیٹیلز ہر ایک ڈیٹیل کا. ان اکمپلش کا مطلب پورا کرنا, دس ٹاسک, اس کام کو. ٹھیک ہے, اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہر خیال رکھا, کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر, یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا, ٹو ٹریورس, کہ وہ عبور کریں, دا راکی پاتھ, جو سنگلاخ پہاڑوں کا راستہ ہے جن کی پتہ نہیں کس طرح سے اوپر سے چوٹیاں نکلی ہوئی ہیں, ایٹ نائٹ, رات کو, ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ, اور لگاتار اس بات کا خوف ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ان کا پتہ نہ کر لے. لٹل ویٹ بچے, دیر از اذان. اوکے, سو پیراگراف نمبر 4. آن دا نائٹ آف دا مائگریشن, ہجرت کی رات کو, جب ہجرت شروع ہونے لگی تھی, اے ٹرائبل چیف آف ڈس بلیورس. ڈس بلیور کون ہوتے ہیں؟ بلیو ہوتے ہیں, بلیو کرنے والے, یقین کرنے والے. بلیور مطلب ایمان والے, ڈس بلیور مطلب کافر. ٹھیک ہے,
तो ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, जिस रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करके गए, ए ट्राइबल चीफ, काफिरों का सरदार, ठीक है, ऑफ डिसबिलीवर, काफिरों का जो कबीले का सरदार था, अबू जहल जो था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से की लहर में, हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होम, वो फटाफट उसने क्या किया, हेडेड का मतलब होता है कि फ़ौरन उसकी तरफ सर किया अपना, कि मतलब फ़ौरन उसके दिमाग में क्लू आ गया कि उसके घर वालों को पता होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर वालों को, तो उसने फ़ौरन जो है कहाँ का रुख किया, हेडेड मीन्स रुख किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर का। ही बिगैन टू नॉक, उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तो इसका मतलब होता है गुस्से में जल्दी जल्दी, ठीक। तो ही बिगन टू नॉक, उसने खटखटाना शुरू किया, एट द डोर, दरवाजे पर, वायोलेंटली, तशद्दुद से, जैसे बंदा मतलब दरवाजे पर तशद्दुद नहीं करता, धड़म धड़म जैसे लोग बजाते हैं समटाइम्स, ओके। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बोलते हुए, ख़िताब करते हुए, ही डिमांडेड, उसने डिमांड की, उसने पूछा, मतलब जैसे एक सरदार आके पूछता है किसी से, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे अब्बा जान किधर हैं, ठीक है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, तो हज़रत अस्मा ने आगे से उतने गुस्से से बात नहीं की या डर के बात नहीं की, कैसे बात की, पोलाइटली, उन्होंने बड़े नरम लहजे में आहिस्ता से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है। देखिए किस तरह का आंसर है, इस आंसर में हमारे लिए बहुत बड़ी हिकमत है कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा अब्बू किधर है, ठीक है। तो उनको तो पता था कि उसको तो पता था कि आगे से बच्चे जो हैं वो कह देंगे कि जी फ़लाँ जगह है, कोई तो झूठ बोलेंगे, और जब बंदा झूठ बोलता है तो फिर वो पकड़ा जाता है। तो अस्मा ने क्या कहा, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है। उसके सवाल पे एक और सवाल कर दिया, दिस रिस्पॉन्स, अब जो हज़रत अस्मा की तरफ से ये वाला रिस्पॉन्स था, ठीक है, रिस्पॉन्स जो ये वाला आंसर था, शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये क्या बताता है, हज़रत अस्मा की विजडम, उनकी हिकमत, उनकी अक्लमंदी, एंड करेज, और उनकी जुर्रत को, कि वो एक सरदार के आगे उन्होंने कैसे बात की कि उससे भी आगे से सवाल कर दिया कि मुझे कैसे पता होगा, ठीक है, ओके। शी डिडेंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई। जब बंदा कोई स्टेटमेंट बनाता है ना, कोई बात कर लेता है, तो फिर वो बंदा कहता है मैं तो वहाँ से हो के आया, आप मुझे बताओ किधर है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं बताई, कोई घड़ा नहीं है आपस में, खुद से सवाल, कोई एक मतलब लंबी लाइन बना के बता देती, ऐसे नहीं कहा, ठीक है। अगर वो कोई स्टेटमेंट बनाती, कोई बात बनाती, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, तो क्लू का मतलब होता है सुराग, तो उन्हें कोई सुराग मिल जाता। शी सिंपली पोज्ड, उन्होंने फटाफट क्या किया, सादा सा क्या किया, एक काउंटर क्वेश्चन, काउंटर का मतलब होता है अगले को फ़ौरन, ठीक है, उसके मुकाबले में एक सवाल किया तो अगले को फ़ौरन एक को जवाब देने के बजाय काउंटर सवाल कर लेना, उल्टा उनसे सवाल कर लिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसकी वजह से अबू जहल साहब को बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। और उस बदतमीज़ ने क्या किया, ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, फेस, उनके फेस पर, सो हार्ड, इतना सख्ती से, दैट हर ईयरिंग, कि उनकी जो कान की बाली थी, फल ऑफ, नीचे गिर गई, ठीक। अब कोई हम जैसा होता तो फ़ौरन रो पड़ता या मतलब डर जाता या पता नहीं क्या, मतलब ये देखें आप जुर्रत। बट शी रिमेंड, लेकिन वो रहीं, स्टेडफास्ट, साबित कदम, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और जो सीक्रेट था, ठीक है, जो एक राज था, उसको उन्होंने रिवील जाहिर नहीं किया। अच्छा जी, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, क्वेश्चन देखिए आगे बॉक्स में, तो अबू जहल क्यों फ्यूरियस हुआ, क्योंकि तस्मा ने उसको आगे से काउंटर क्वेश्चन कर लिया। अल्लाह ताला को पता नहीं हज़रत अस्मा का वो थप्पड़ खाना कितना पसंद आया होगा, और अबू जहल तो आग में जल रहा होगा आज भी। तो हज़रत अस्मा जन्नत की आला बाला खानों में होंगी इंशाल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत खदीजा, अल्लाह पाक हमें भी इन लोगों का साथ दे, हमें भी अल्लाह पाक इल्लीजीन में दाखिल करें, आमीन, और अल्लाह पाक मुसलमानों की हर जगह मदद करें। ओके, हर ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना जान या दादा जान, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर ग्रैंडफादर, उनके जो दादा जान थे, हज़रत अबू कुहाफ़ा,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جان تھے, مطلب حضرت اسما کے دادا جان تھے. واز اے ڈس بلیور, وہ ابھی تک کافر تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت تک. ہی واز ویری اولڈ, وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ, اور اندھے بھی ہو چکے تھے. بلائنڈ کا مطلب انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. ہی سیڈ ٹو ہر, انہوں نے ان سے کہا, حضرت اسما سے, دادا جان کیا کہتے ہیں, اسما آئی تھنک, میرا خیال ہے, ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ, ابو بکر گھر کی ساری دولت ساتھ لے گیا ہے, لیونگ یو اینڈ چلڈرن, تم سب کو اور سارے بچوں کو, ایمپٹی ہینڈیڈ, ایمپٹی کا مطلب حالی ہاتھ چھوڑ گیا, اینڈ ہیلپ لیس, اور بے یار و مددگار چھوڑ گیا. اب دادا جان کو تو فیل ہوا ہوگا کہ بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ گیا اور ساری رقم بھی ساتھ لے گیا. تو اب دیکھیں, ایٹ دس انسٹنٹلی رین, ایٹ دس, اس موقع پر, شی انسٹنٹلی کا مطلب ہوتا ہے فوراً, رین ٹو اے کارنر آف ہوم, وہ گھر کے ایک کونے میں گئیں. شی گیدرڈ, انہوں نے اکٹھی کی, سم پیبلز, کچھ کنکریاں, اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس, اور ان کو اس جگہ پہ رکھ دیا, ویئر ہر فادر, جہاں پر ان کے ابا جان, یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز, جہاں پر ان کے ابا جان جیولری اور رقم رکھتے تھے, اور مطلب جیولری کا مطلب زیورات اور رقم وغیرہ رکھتے تھے. حضرت اسما نے فٹافٹ اچھی شیپ کی کنکریاں اٹھائیں اور اس جگہ پر رکھ دیں. شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلوتھ, اور ان سب کو ایک کپڑے کے ساتھ کور کر دیا. کم گرینڈ فادر, اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی ہوں گی, دادا جان ادھر آئیں, لک دیکھے, ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس, انہوں نے یہ سب ہمارے لیے چھوڑا ہے. اب دادا جان نے تو بس ہاتھ رکھ کے دیکھا ہوگا کہ اچھا یہ خالی نہیں ہے, یہ بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے. کتنی عظیم تھی. اب ہم بھی دیکھیں نا, ہمارے پاس کچھ نہ ہو, یا ہمارے ابا جان کی جیب مطلب میں تھوڑے پیسے ہوں, تو ہم فوراً مطلب ایسے ہو جاتے ہیں کہ مطلب کیا نہیں ہے آپ کے پاس, یا مطلب وی ڈو دیز تھنگس. لیکن وہ دیکھیں کہ اسلام کے لیے ان کے ابا جان اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے, اللہ کے مطلب رضا کی خاطر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. ماشاء اللہ. اوکے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا کریں, ایسی سخاوت عطا کریں. ہی ٹچڈ دا کلوتھ, ان کے دادا جان نے ٹچ کیا کپڑے کو, اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز, اور سوچا کہ یہ سونے اور جو زیورات ہیں ان سے بھرا پڑا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ, ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا, تو ان کی جو پریشانی تھی وہ کم ہوئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ, ریلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سکون ملنا, پتہ کہتے ہیں تھوڑا ریلیف ملا ہے, تو ریلیو مطلب سکون ملنا. ٹو نو دیٹ, یہ جانتے ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم, کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی ساری رقم گھر چھوڑ گئے, جبکہ حقیقت کیا تھی, حضرت ابوبکر صدیق سب کچھ ساتھ لے گئے تھے اور اپنے بچوں کو اللہ کے سپورٹ کر کے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین طریقے سے پروٹیکٹ کیا اور ان کو سب عطا کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند پہلے لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. شی واز ڈاٹر, وہ بیٹی تھیں آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق کی, اینڈ دا اسٹیپ سسٹر, اسٹیپ سسٹر کا مطلب ہوتا ہے سوتیلی بہن, مطلب ان کی امی ایک نہیں تھی لیکن ابا جان ایک تھے, ٹھیک ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ان کے ہاں جو عرب میں اسٹیپ سسٹرز ہونا عام بات ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے مطلب ایک جو پرسن ہے اس کی 3-4 وائفز ہوتی ہیں, اور وہاں پر اسٹیپ سسٹر جو اسٹیپ بردرز ہیں وہاں عام ہے, اور وہ بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے, حضرت اسما سے اتنی زیادہ روایات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت اسما اپنی بہن کے گھر جایا کرتی تھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب درس وغیرہ دیا کرتے تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت اسما بھی سنا کرتی تھی. اور یہاں تک کہ جو حضرت اسما کے بیٹے تھے وہ حضرت عائشہ کو اتنے پسند تھے, آگے ان کی باری بھی وہ نیچے ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ان کو اپنی خالہ عائشہ بہت پسند تھی, ٹھیک ہے, جیسے چھوٹے بچوں کو اپنی کچھ خالائیں بہت پسند ہوتی ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. شی واز اوکے, شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام. حضرت اسما جو تھیں وہ بیوی تھیں حضرت زبیر بن العوام کی, اینڈ دا مدر, اور مدر تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر بھی تھیں. شی ڈائڈ, وہ فوت ہوئیں,
एट द राइप ओल्ड एज, राइप का मतलब होता है पक्का हुआ, ठीक है, ओल्ड एज बूढ़ा होकर, ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, 1 साल की होकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको एक लंबी ज़िंदगी दी, 100 साल तक। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो अस्मा के बेटे थे, यूज़ टू से कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनी बॉडी, उन्होंने किसी बंदे को नहीं देखा, मोर जेनरस, इतना सखी, एंड ओपन हार्टेड, और खुले दिल वाला, दैन देन बजाय मतलब हिज आंट हज़रत आयशा, उनकी आंटी, उनकी हाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एंड हिज मदर, और उनकी माँ से कहते हैं कि मैंने अपनी अम्मी और अपनी खाला हज़रत आयशा से बढ़कर सखी और खुले दिल वाला किसी को नहीं देखा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज सो जेनरस, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो इतनी बेलौस थी, दैट शी सोल्ड, कि उन्होंने बेच दिया, हर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में मिला होता है, गार्डन, अपना बाग, एंड गेव अवे, और दे दिया, ऑल द मनी, और बेचकर जितनी भी रकम आई, टू द पुअर एंड नीडी, गरीबों और ज़रूरतमंदों को। नो बॉडी एवर रिटर्न एम्पटी हैंडेड फ्राम हर डोर स्टेप, उनके घर की दहलीज से कभी कोई बंदा खाली हाथ नहीं गया, एम्पटी हैंडेड, खाली हाथ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमेशा याद रखी जाएंगी, फॉर हर करेज, अपनी जुर्रत के लिए, जेनरोसिटी, अपनी बेलौसी के लिए, एंड विजडम, और अपनी अक्लमंदी के लिए। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, हैड का मतलब था, उनके पास एक अपने अल्लाह के ऊपर एक पक्का अज़्म, एक पक्का ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी, बीकन का मतलब होता है मीनार, हमारे लिए हमेशा से एक रोशनी का मीनार रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें क़यामत के करीब, बल्कि जब हम फ़ौत हो जाते हैं तो तभी हम जो नेक लोग होते हैं अल्लाह पाक उनको नेक रूहों के साथ शामिल कर लेते हैं। तो अल्लाह करे जब हम फ़ौत हों तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेने आएँ, और फिर अल्लाह पाक हमें इल्लिजीन में दाखिल करें, उन जन्नतों में जहाँ पर ये सारे अजीम लोग रहते हैं। हम उनके जूतों पर लगी हाँक जैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें आपने उनका दीन दे दिया, हमें उनके करीब भी कर दीजिएगा। और अल्लाह अल्लाह जी सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें चाहिए वो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला आप इतने प्यारे खालिक हैं, आप कैसे आपने हमारे इर्द गिर्द हवाओं का एक ग़िलाफ़ रखा है जिसमें हम सांस लेते हैं, हमें रिज़्क़ दिया है, किस रंग का रिज़्क़ नहीं है, आप लेमन का कलर देखें, आप खीरे का देखें, आप वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ बाउंटीज़। अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र, हमसे राज़ी हों और सारे मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।